أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. اور کہا جس شخص نے خرید کیا اس کو مصر سے اپنی عورت کو آبرو سے رکھ اس کو، اور کہا جس شخص نے خرید کیا اس کو مصر سے اپنی عورت کو آبرو سے رکھ اس کو، شاید ہمارے کام آئے یا ہم کر لیں اس کو بیٹا. اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو اس ملک میں، اور اس واسطے کہ اس کو سکھائیں کچھ ٹھکانے پر بٹھانا باتوں کا، اور اللہ زور آور رہتا ہے اپنے کام میں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور جب پہنچ گیا اپنی قوت کو دیا ہم نے اس کو علم، اور جب پہنچ گیا اپنی قوت کو دیا ہم نے اس کو حکم اور علم، اور ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم نیکی والوں کو. اور پھسلایا اس کو اس عورت نے جس کے گھر میں تھا اپنا جی تھامنے سے، اور بند کر دیے دروازے، اور بولی شتابی کر کہا خدا کی پناہ وہ عزیز مالک ہے میرا، اچھی طرح رکھا ہے مجھ کو، بے شک بھلائی نہیں پاتے جو لوگ کہ بے انصاف ہوں. خلاصہ تفسیر، قافلے والے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں سے خرید کر مصر لے گئے، وہاں عزیز مصر کے ہاتھ فروخت کر دیا. اور جس شخص نے مصر میں ان کو خریدا تھا یعنی عزیز نے ان کو اپنے گھر لا کر اپنی بیوی کے سپرد کیا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو خاطر سے رکھنا، کیا عجب ہے کہ بڑا ہو کر ہمارے کام آوے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. مشہور یہ ہے کہ یہ اس لیے کہا کہ ان کے اولاد نہ تھی. اور ہم نے جس طرح یوسف علیہ السلام کو اپنی خاص عنایت سے اس اندھیرے کنویں سے نجات دی، اسی طرح یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین مصر میں خوب قوت دی. مراد اس سے سلطنت ہے، اور یہ نجات دینا اس غرض سے بھی تھا تاکہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیر دینا بتلا دیں. مطلب یہ تھا کہ نجات دینے کا مقصد ان کو ظاہری اور باطنی دولت سے مالا مال کرنا تھا، اور اللہ تعالی
اپنے چاہے ہوئے کام پر غالب اور قادر ہے، جو چاہے کر دے، لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے، کیونکہ اہل ایمان و یقین کم ہی ہوتے ہیں۔ یہ مضمون قصے کے درمیان بطور جملہ معترضہ کے اس لیے لایا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی موجودہ حالت یعنی غلام بن کر رہنا بظاہر کوئی اچھی حالت نہ تھی، مگر حق تعالی نے فرمایا کہ یہ حالت چند روزہ بطور ذریعے کے ہے، اصل مقصد ان کو اونچا مقام عطا فرمانا ہے، اور اس کا ذریعہ عزیز مصر کو اور اس کے گھر میں پرورش پانے کو بنایا گیا، کیونکہ امراء کے گھر میں پرورش پانے سے سلیقہ و تجربہ بڑھتا ہے، امور سلطنت کا علم ہوتا ہے۔ اسی کا بقیہ آگے یہ ہے، اور جب وہ اپنی جوانی یعنی سن بلوغ یا کمال شباب کو پہنچے، ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا، مراد اس سے علوم نبوت کا عطا کرنا ہے، اور کنویں میں ڈالنے کے وقت جو ان کی طرف وحی بھیجنے کا ذکر پہلے آ چکا ہے، وہ وحی نبوت نہیں تھی، بلکہ ایسی وحی تھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی بھیجی گئی تھی، اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جو قصہ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگانے کا آگے بیان ہوگا، اس سے پہلے ان جملوں میں بتلا دیا گیا ہے کہ وہ سراسر تہمت اور جھوٹ ہوگا، کیونکہ جس کو اللہ تعالی کی طرف سے علم و حکمت عطا ہو، اس سے ایسے کام صادر ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ جس کو اللہ تعالی کی طرف سے علم و حکمت عطا ہو، اس سے ایسے کام صادر ہو ہی نہیں سکتے۔ آگے اس تہمت کے قصے کا بیان ہے کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں آرام و راحت کے ساتھ رہنے لگے، اور اسی درمیان میں یہ ابتلا پیش آیا کہ جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے وہ ان پر مفتون ہو گئی، اور ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے ان کو پھسلانے لگی، اور گھر کے سارے دروازے بند کر دیے، اور ان سے کہنے لگی، آ جاؤ، تم ہی سے کہتی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اول تو یہ خود بڑا بھاری گناہ ہے، اللہ بچائے، دوسرے وہ یعنی تیرا شوہر میرا مربی اور محسن ہے کہ مجھ کو کیسی اچھی طرح رکھا، تو کیا میں اس کے ناموس میں خلل اندازی کروں؟ ایسے حق فراموشوں کو فلاح نہیں ہوا کرتی، بلکہ اکثر تو دنیا ہی میں ذلیل اور پریشان ہوتے ہیں، ورنہ آخرت میں تو عذاب یقینی ہے۔ معارف و مسائل۔ پچھلی آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ابتدائی سرگزشت بیان ہو چکی ہے کہ قافلے والوں نے جب ان کو کنویں سے نکال لیا تو برادران یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنا غلام گریختہ بتا کر تھوڑے سے درہموں میں ان کا سودا کر لیا۔ اول تو اس لیے کہ ان کو اس بزرگ ہستی کی قدر معلوم نہ تھی، دوسرے اس لیے کہ ان کا اصل مقصد ان سے پیسہ کمانا نہیں بلکہ باپ سے دور کر دینا تھا، اس لیے صرف فروخت کر دینے پر بس نہیں کی، کیونکہ یہ خطرہ تھا کہ کہیں قافلے والے ان کو یہیں نہ چھوڑ جائیں اور یہ پھر کسی طرح والد کے پاس پہنچ کر ہماری سازش کا راز فاش کر دے۔ اس لیے امام تفسیر مجاہد علیہ الرحمہ کی روایت کے مطابق یہ لوگ اس انتظار میں رہے کہ یہ قافلہ ان کو لے کر مصر کے لیے روانہ ہو جائے، اور جب قافلہ روانہ ہوا تو کچھ دور تک قافلے کے ساتھ چلے اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو اس کو بھاگ جانے کی عادت ہے، کھلا نہ چھوڑو بلکہ باندھ کر رکھو۔ اس در شہوات کی قدر و قیمت سے ناواقف قافلے والے ان کو اسی طرح مصر تک لے گئے۔ تفسیر ابن کثیر۔ آیات مذکورہ میں اس کے بعد کا قصہ اس طرح مذکور ہے اور قرآنی اعجاز کے ساتھ قصے کے اتنے اجزاء خود بخود سمجھ میں آ سکتے ہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ مثلا قافلے کا مختلف منزلوں سے گزر کر مصر تک پہنچنا اور وہاں جا کر یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنا وغیرہ، سب کو چھوڑ کر یہاں سے بیان ہوتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، یعنی کہا اس شخص نے جس
جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں خریدا اپنی بیوی سے کہ یوسف علیہ السلام کے ٹھہرانے کا اچھا انتظام کرو. مطلب یہ ہے کہ قافلے والوں نے ان کو مصر لے جا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا تو تفسیر قرطبی میں ہے کہ لوگوں نے بڑھ بڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کیا، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کی برابر سونا اور اسی کے برابر مشک اور اسی وزن کے ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی. یہ دولت اللہ تعالی نے عزیز مصر کے لیے مقدر کی تھی. اس نے یہ سب چیزیں قیمت میں ادا کر کے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. جیسا کہ پہلے ارشاد قرآنی سے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ سب کچھ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ رب العزت کی بنائی ہوئی مستحکم تدبیر کے اجزاء ہیں. مصر میں یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے اس ملک کے سب سے بڑے عزت والے شخص کو مقدر فرمایا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شخص جس نے مصر میں یوسف علیہ السلام کو خریدا وہ ملک مصر کا وزیر خزانہ تھا جس کا نام قطفیر یا اطفیر بتلایا جاتا ہے. اور بادشاہ مصر اس زمانے میں قوم عمالقہ کا ایک شخص ریان بن اسید تھا جو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لایا اور مسلمان ہو کر یوسف علیہ السلام کی زندگی میں انتقال کر گیا. اور عزیز مصر جس نے خریدا تھا اس کی بیوی کا نام راعید یا زلیخا بتلایا گیا ہے. عزیز مصر قطفیر نے یوسف علیہ السلام کے متعلق اپنی بیوی کو یہ ہدایت کی کہ ان کو اچھا ٹھکانہ دے، عام غلاموں کی طرح نہ رکھے، ان کی ضروریات کا اچھا انتظام کرے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں 3 آدمی بڑے عقل مند اور قیافہ شناس ثابت ہوئے. اول عزیز مصر جس نے ان کے کمالات کو اپنے قیافہ سے معلوم کر کے بیوی کو یہ ہدایت دی. دوسرے شعیب علیہ السلام کی وہ صاحبزادی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے والد سے کہا یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، یعنی ابا جان ان کو ملازم رکھ لیجئے اس لیے کہ بہترین ملازم وہ شخص ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی. تیسرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے لیے منتخب فرمایا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یعنی اس طرح حکومت دے دی ہم نے یوسف کو زمین کی. اس میں آئندہ آنے والے واقعے کی بشارت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر کے گھر میں اس وقت بحیثیت غلام داخل ہوئے ہیں ان قریب یہ ملک مصر کے سب سے بڑے آدمی ہوں گے اور حکومت کا اقتدار ان کو ملے گا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یعنی شروع میں حرف واو کو اگر عطف کے لیے مانا جائے تو ایک جملہ اس معنی کا محذوف مانا جائے گا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین کی حکومت اس لیے دی کہ وہ دنیا میں عدل و انصاف کے ذریعے امن و امان قائم کریں اور باشندگان ملک کی راحت کا انتظام کریں، اور اس لیے کہ ہم ان کو باتوں کا ٹھکانے لگانا سکھاویں. باتوں کو ٹھکانے لگانا ایک ایسا عام مفہوم ہے جس میں وحی الہی کا سمجھنا اور اس کو بر روئے کار لانا بھی داخل ہے، اور تمام ضروری علوم کا حاصل ہونا بھی اور خوابوں کی تعبیر صحیح بھی. واللہ غالب علی امرہ، یعنی اللہ تعالی غالب اور قادر ہے اپنے کام پر، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے تمام عالم کے اسباب ظاہرہ اس کے مطابق ہوتے چلے جاتے ہیں. جیسا ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالی کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا کے سارے اسباب اس کے لیے تیار کر دیتے ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ،
لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور اسباب ظاہرہ ہی کو سب کچھ سمجھ کر انہی کی فکر میں لگے رہتے ہیں، مسبب الاسباب اور قادر مطلق کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، یعنی جب پہنچ گئے یوسف علیہ السلام اپنی پوری قوت اور جوانی پر تو دے دی ہم نے ان کو حکمت اور علم۔ یہ قوت اور جوانی کس عمر میں حاصل ہوئی، اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد رحمت اللہ علیہ، قتادہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ 33 سال عمر تھی۔ وحاق رحمت اللہ علیہ نے 20 سال اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے 40 سال بتلائی ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حکمت اور علم عطا کرنے سے مراد اس جگہ عطاء نبوت ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو نبوت مصر پہنچنے کے بھی کافی عرصے بعد ملی ہے، اور کنویں کی گہرائی میں جو وحی ان کو بھیجی گئی وہ وحی نبوت نہ تھی بلکہ لغوی وحی تھی جو غیر انبیاء علیہ السلام کو بھی بھیجی جا سکتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں وارد ہوا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ ہلاکت سے نجات دلا کر حکومت و عزت تک پہنچانا یوسف علیہ السلام کی نیک چلنی، خدا ترسی اور اعمال صالحہ کا نتیجہ تھا۔ یہ ان کے ساتھ مخصوص نہیں، جو بھی ایسا عمل کرے گا ہمارے انعامات اسی طرح پائے گا۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، یعنی جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے وہ ان پر مفتون ہو گئی اور ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے ان کو پھسلانے لگی اور گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور ان سے کہنے لگی کہ جلد آ جاؤ، تم ہی سے کہتی ہوں۔ پہلی آیت میں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ عورت عزیز مصر کی بیوی تھی، مگر اس جگہ قرآن کریم میں زوجہ عزیز کا مختصر لفظ چھوڑ کر التی هو فی بیتہا کے لفظ اختیار کیے۔ اس میں اشارہ اس کی طرف ہے کہ یوسف علیہ السلام کے گناہ سے بچنے کی مشکلات میں اس بات نے اور بھی اضافہ کر دیا تھا کہ وہ اسی عورت کے گھر میں اسی کی پناہ میں رہتے تھے۔ اس کے کہنے کو نظر انداز کرنا آسان نہ تھا۔ گناہ سے بچنے کا قوی ذریعہ خود اللہ سے پناہ مانگنا ہے۔ گناہ سے بچنے کا قوی ذریعہ خود اللہ سے پناہ مانگنا ہے، اور اس کا ظاہری سبب یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو اس سب طرف سے گھرا ہوا پایا تو پیغمبرانہ انداز پر سب سے پہلے خدا کی پناہ مانگی۔ قال معاذ اللہ، محض اپنے عزم و ارادے پر بھروسہ نہیں کیا، اور یہ ظاہر ہے کہ جس کو خدا کی پناہ مل جائے اس کو کون صحیح راستے سے ہٹا سکتا ہے۔ اس کے بعد پیغمبرانہ حکمت و موعظت کے ساتھ خود زلیخا کو نصیحت کرنا شروع کیا کہ وہ بھی خدا سے ڈرے اور اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ فرمایا انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون، وہ میرا پالنے والا ہے، اس نے مجھے آرام کی جگہ دی، خوب سمجھ لو کہ ظلم کرنے والوں کو فلاح نہیں ہوتی۔ بظاہر مراد یہ ہے کہ تیرے شوہر عزیز مصر نے میری پرورش کی اور مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، میرا محسن ہے، اس کے حرم پر دست اندازی کروں، یہ بڑا ظلم ہے اور ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اس کے ضمن میں
خود زلیخا کو بھی یہ سبق دے دیا کہ جب میں اس کی چند روزہ پرورش کا اتنا حق پہچانتا ہوں تو تجھے مجھ سے زیادہ پہچاننا چاہیے۔ اس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو اپنا رب فرمایا، حالانکہ یہ لفظ اللہ تعالی کے سوا کسی دوسرے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایسے الفاظ موہم، شرک اور مشرکین کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اسی لیے شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام میں ایسے الفاظ استعمال کرنا بھی ممنوع کر دیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کو اپنا رب نہ کہے اور کوئی آقا اپنے غلام کو اپنا بندہ نہ کہے، مگر یہ خصوصی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس میں شرک کی ممانعت کے ساتھ ایسی چیزوں کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے جن میں ذریعہ شرک بننے کا احتمال۔ انبیاء سابقین کی شریعتوں میں شرک سے تو سختی کے ساتھ روکا گیا ہے، مگر اسباب و ذرائع پر کوئی پابندی نہ تھی۔ اسی وجہ سے پچھلی شریعتوں میں تصویر سازی ممنوع نہ تھی، مگر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک کے لیے آئی ہے، اس کو شرک سے پوری طرح محفوظ کرنے کے لیے ذرائع شرک، تصویر اور ایسے الفاظ سے بھی روک دیا گیا جو موہم میں شرک ہو سکے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کا انہو ربی فرمانا اپنی جگہ درست تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہو کی ضمیر اللہ تعالی کی طرف راجع ہو، اسی کو اپنا رب فرمایا اور اچھا ٹھکانہ بھی در حقیقت اسی نے دیا۔ اس کی نافرمانی سب سے بڑا ظلم ہے اور ظلم کرنے والوں کو فلاح نہیں۔ بعض مفسرین صدی اور ابن اسحاق وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ اس خلوت میں زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو مائل کرنے کے لیے ان کے حسن و جمال کی تعریف شروع کی، کہا کہ تمہارے بال کس قدر حسین ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بال موت کے بعد سب سے پہلے میرے جسم سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ پھر کہا تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہیں، تو فرمایا موت کے بعد یہ سب پانی ہو کر میرے چہرے پر بہہ جائیں گی۔ پھر کہا تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے، تو فرمایا کہ یہ سب مٹی کی غذا ہے۔ اللہ تعالی نے فکر آخرت آپ پر اس طرح مسلط کر دی کہ نوجوانی کے عالم میں دنیا کی ساری لذتیں ان کے سامنے گرد ہو گئیں۔ صحیح ہے کہ فکر آخرت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اللہم ارزقنا ایاہ۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اور البتہ عورت نے فکر کیا اس کا، اور اس نے فکر کیا عورت کا، اگر نہ ہوتا یہ کہ دیکھے قدرت اپنے رب کی۔ یوں ہی ہوا تاکہ ہٹائیں ہم اس سے برائی اور بے حیائی، البتہ وہ ہے ہمارے برگزیدہ بندوں میں۔ خلاصہ تفصیل، اور اس عورت کے دل میں ان کا خیال عزم کے درجے میں جم ہی رہا تھا، اور ان کو بھی اس عورت کا کچھ خیال امر طبعی کے درجے میں ہو چلا تھا، جو کہ اختیار سے باہر ہے۔ جیسے گرمی کے روزے میں پانی کی طرف میلان طبعی ہوتا ہے، گو روزہ توڑنے کا وسوسہ تک بھی نہیں آتا۔ البتہ اگر اپنے رب کی دلیل کو، یعنی اس فعل کے گناہ ہونے کی دلیل کو جو کہ حکم شرعی ہے، انہوں نے نہ دیکھا ہوتا، یعنی ان کو شریعت کا علم ما قوت عملیہ کے حاصل نہ ہوتا، تو زیادہ خیال ہو جانا عجب نہ تھا، کیونکہ اس کے دواعی اور اسباب سب قوی جمع تھے، مگر ہم نے اسی طرح ان کو علم دیا تاکہ ہم ان سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو دور رکھیں، یعنی ارادے سے بھی بچا لیا اور فعل سے بھی، کیونکہ
وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ معارف و مسائل۔ پچھلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا عظیم ابتلا و امتحان مذکور تھا کہ عزیز مصر کی عورت نے گھر کے دروازے بند کر کے ان کو گناہ کی طرف بلانے کی کوشش کی اور اپنی طرف راغب کرنے اور مبتلا کرنے کے سارے ہی اسباب جمع کر دیے، مگر رب العزت نے اس نوجوان صالح کو ایسے شدید ابتلا میں ثابت قدم رکھا۔ اس کی مزید تفصیل اس آیت میں ہے کہ زلیخا تو گناہ کے خیال میں لگی ہوئی تھی ہی، یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی انسانی فطرت کے تقاضے سے کچھ غیر اختیاری میلان پیدا ہونے لگا، مگر اللہ تعالی نے عین اس وقت میں اپنی حجت و برہان یوسف علیہ السلام کے سامنے کر دی، جس کی وجہ سے وہ غیر اختیاری میلان آگے بڑھنے کے بجائے بالکل ختم ہو گیا اور وہ پیچھا چھڑا کر بھاگے۔ اس آیت میں لفظ ہم بمعنی خیال زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور یہ معلوم ہے کہ زلیخا کا ہم یعنی خیال گناہ کا تھا۔ اس سے یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی ایسے ہی خیال کا وہم ہو سکتا تھا، اور یہ بھی اجماع امت شان نبوت اور رسالت کے خلاف ہے، کیونکہ جمہور امت اس پر متفق ہیں کہ انبیاء علیہم السلام صغیرہ اور کبیرہ ہر طرح کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ تو نہ قصدن ہو سکتا ہے، نہ سہون خطا کی راہ سے ہو سکتا ہے۔ البتہ صغیرہ گناہ سہو و خطا کے طور پر سرزد ہو جانے کا امکان ہے۔ کبیرہ گناہ تو نہ قصدن ہو سکتا ہے، نہ سہو و خطا کی راہ سے ہو سکتا ہے، البتہ صغیرہ گناہ سہو و خطا کے طور پر سرزد ہو جانے کا امکان ہے، مگر اس پر بھی انبیاء علیہ السلام کو قائم نہیں رہنے دیا جاتا، بلکہ متنبہ کر کے اس سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور یہ مسئلہ عصمت قرآن و سنت سے ثابت ہونے کے علاوہ عقلاً بھی اس لیے ضروری ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد ہو جانے کا امکان و احتمال رہے تو ان کے لائے ہوئے دین اور وحی پر اعتماد کا کوئی راستہ نہیں رہتا، اور ان کی بعثت اور ان پر کتاب نازل کرنے کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ہر پیغمبر کو ہر گناہ سے معصوم رکھا ہے۔ اس لیے اجمالی طور پر تو یہ متعین ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خیال پیدا ہوا وہ گناہ کے درجے کا خیال نہ تھا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ عربی زبان میں لفظ ہم دو معنی کے لیے بولا جاتا ہے، ایک کسی کام کا قصد و ارادہ اور عزم کر لینا، دوسرے محض دل میں وسوسہ اور غیر اختیاری خیال پیدا ہو جانا۔ پہلی صورت گناہ میں داخل اور قابل مواخذہ ہے، ہاں اگر قصد و ارادے کے بعد خالص اللہ تعالی کے خوف سے کوئی شخص اس گناہ کو باختیار خود چھوڑ دے تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی اس کے گناہ کی جگہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج فرما دیتے ہیں، اور دوسری صورت کی کہ محض وسوسہ اور غیر اختیاری خیال آ جائے اور فعل کا ارادہ بالکل نہ ہو، جیسے گرمی کے روزے میں ٹھنڈے پانی کی طرف طبعی میلان غیر اختیاری سب کو ہو جاتا ہے، حالانکہ روزے میں پینے کا ارادہ بالکل نہیں ہوتا۔ اس قسم کا خیال نہ انسان کے اختیار میں ہے، نہ اس پر کوئی مواخذہ اور گناہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت کے لیے گناہ کے وسوسے اور خیال کو معاف کر دیا ہے جبکہ وہ اس پر عمل نہ کرے۔ اور صحیحین کی روایت صحیحین میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب کسی نیکی کا ارادہ کرے تو صرف ارادہ کرنے سے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، اور جب وہ یہ نیک عمل کر لے تو 10 نیکیاں لکھو،
اور اگر بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے مگر پھر خدا کے خوف سے چھوڑ دے تو گناہ کے بجائے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، اور اگر وہ گناہ کر ہی گزرے تو صرف ایک ہی گناہ لکھو۔ تفسیر قرطبی میں لفظ ہم کا ان دونوں معنی کے لیے استعمال عرب کے محاورات اور اشعار کی شہادتوں سے ثابت کیا ہے۔ تفسیر قرطبی میں لفظ ہمہ کا ان دونوں معنی کے لیے استعمال عرب کے محاورات اور اشعار کی شہادتوں سے ثابت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آیت میں لفظ ہم زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کے لیے بولا گیا، مگر ان دونوں کے ہم یعنی خیال میں بڑا فرق ہے۔ پہلا گناہ میں داخل ہے اور دوسرا غیر اختیاری وسوسے کی حیثیت رکھتا ہے جو گناہ میں داخل نہیں۔ قرآن کریم کا اسلوب بیان بھی خود اس پر شاہد ہے، کیونکہ دونوں کا ہم و خیال اگر ایک ہی طرح کا ہوتا تو اس جگہ بصیغہ تثنیہ وَلَقَدْ ہَمَّا کہہ دیا جاتا جو مختصر بھی تھا۔ اس کو چھوڑ کر دونوں کے ہم و خیال کا بیان الگ الگ فرمایا۔ ہمت بہ وہم بہا، اور زلیخا کے ہم و خیال کے ساتھ تاکید کے لفظ لقد کا اضافہ کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کے ہم کے ساتھ لام اور قد کی تاکید نہیں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تعبیر خاص کے ذریعے یہی جتلانا ہے کہ زلیخا کا ہم کسی اور طرح کا تھا اور یوسف علیہ السلام کا دوسری طرح کا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ابتلا پیش آیا تو فرشتوں نے اللہ جل شأنہ سے عرض کی کہ آپ کا یہ مخلص بندہ گناہ کے خیال میں ہے، حالانکہ وہ اس کے وبال کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ انتظار کرو، اگر وہ یہ گناہ کر لے تو جیسا کیا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو، اور اگر وہ اس کو چھوڑ دے تو گناہ کی بجائے اس کے نامہ اعمال میں نیکی درج کرو، کیونکہ اس نے میرے خوف سے اپنی خواہش کو چھوڑا ہے جو بہت بڑی نیکی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں جو خیال یا میلان پیدا ہوا وہ محض غیر اختیاری وسوسے کے درجے میں تھا جو گناہ میں داخل نہیں۔ پھر اس وسوسے کے خلاف عمل کرنے سے اللہ تعالی کے نزدیک ان کا درجہ اور زیادہ بلند ہو گیا۔ اور بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ کلام میں تقدیم و تاخیر واقع ہوئی ہے، کلام میں تقدیم و تاخیر واقع ہوئی ہے۔ لولا برہان ربی جو بعد میں مذکور ہے وہ اصل میں مقدم ہے، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھی خیال پیدا ہو جاتا اگر اللہ کی حجت و برہان کو نہ دیکھ لیتے، لیکن برہان رب کو دیکھنے کی وجہ سے وہ اس ہم اور خیال سے بھی بچ گئے۔ مضمون یہ بھی درست ہے، مگر بعض حضرات نے اس تقدیم و تاخیر کو قواعد زبان کے خلاف قرار دیا ہے، اور اس لحاظ سے پہلی ہی تفسیر راجح ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی شان تقوی و طہارت اور زیادہ بلند ہو جاتی ہے، کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی شان تقوی و طہارت اور زیادہ بلند ہو جاتی ہے کہ طبعی اور بشری تقاضے کے باوجود وہ گناہ سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد جو یہ ارشاد فرمایا لولا برہان ربی، اس کی جزا محذوف ہے، اور معنی یہ ہے کہ اگر وہ اپنے رب کی برہان اور حجت کو نہ دیکھتے تو اس خیال میں مبتلا رہتے، مگر برہان رب دیکھ لینے کی وجہ سے وہ غیر اختیاری خیال اور وسوسہ بھی قلب سے نکل گیا۔ قرآن کریم نے یہ واضح نہیں فرمایا کہ وہ برہان ربی جو یوسف علیہ السلام کے سامنے آئی کیا چیز تھی، اسی لیے اس میں حضرات مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد
رحمت اللہ علیہ، سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ، محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ، حسن بصری رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے بطور معجزہ اس خلوت گاہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت اس طرح ان کے سامنے کر دی کہ وہ اپنی انگلی دانتوں میں دبائے ہوئے ان کو متنبہ کر رہے ہیں، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ عزیز مصر کی صورت ان کے سامنے کر دی گئی۔ بعض نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی نظر چھت کی طرف اٹھی تو اس میں یہ آیت قرآن لکھی ہوئی دیکھی، لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا، یعنی زنا کے پاس نہ جاؤ کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور قہر خداوندی کا سبب اور معاشرے کے لیے بہت برا راستہ ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ زلیخا کے مکان میں ایک بت تھا، اس نے اس بت پر پردہ ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ یہ میرا معبود ہے، اس کے سامنے گناہ کرنے کی جرأت نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا معبود اس سے زیادہ حیا کا مستحق ہے، اس کی نظر کو کوئی پردہ نہیں روک سکتا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی نبوت اور معرفت الہیہ خود ہی برہان رب تھی۔ امام تفسیر ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے ان تمام اقوال کو نقل کرنے کے بعد جو بات فرمائی ہے وہ سب اہل تحقیق کے نزدیک نہایت پسندیدہ اور بے غبار ہے۔ وہ یہ ہے کہ جتنی بات قرآن کریم نے بتلا دی ہے صرف اسی پر اکتفا کیا جائے، یعنی یہ کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی ایسی چیز دیکھی جس سے وسوسہ ان کے دل سے جاتا رہا۔ اس چیز کی تعیین میں وہ سب احتمال ہو سکتے ہیں جو حضرات مفسرین نے ذکر کیے ہیں، لیکن قطعی طور پر کسی کو متعین نہیں کیا جا سکتا۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، یعنی ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ برہان اس لیے دکھائی کہ ان سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں۔ برائی سے مراد صغیرہ گناہ اور بے حیائی سے کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ برائی اور بے حیائی کو یوسف علیہ السلام سے ہٹا دینے کا ذکر فرمایا ہے، یوسف علیہ السلام کو برائی اور بے حیائی سے ہٹانا نہیں فرمایا، جس میں اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام تو اپنی شان نبوت کی وجہ سے اس گناہ سے خود ہی ہٹے ہوئے تھے، مگر برائی اور بے حیائی نے ان کو گھیر لیا تھا، ہم نے اس کے جال کو توڑ دیا۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ بھی اس پر شاہد ہیں کہ یوسف علیہ السلام کسی ادنا گناہ میں بھی مبتلا نہیں ہوئے، اور ان کے دل میں جو خیال پیدا ہوا تھا وہ گناہ میں داخل نہ تھا، ورنہ یہاں تعبیر اس طرح ہوتی کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو گناہ سے بچا دیا، نہ یہ کہ گناہ کو ان سے ہٹا دیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، لیکن کیونکہ یوسف علیہ السلام ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، لفظ مخلصین اس جگہ بفتح لام مخلص کی جمع ہے جس کے معنی منتخب کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ تعالی کے ان بندوں میں سے ہیں جن کو خود حق تعالی نے اپنے کار رسالت اور اصلاح خلق کے لیے انتخاب فرمایا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالی کی طرف سے حفاظتی پہرا ہوتا ہے کہ وہ کسی برائی میں مبتلا نہ ہو سکے۔ خود شیطان نے بھی اپنے بیان میں اس کا اقرار کیا کہ اللہ کے منتخب بندوں پر اس کا بس نہیں چلتا۔ اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یعنی قسم ہے تیری عزت و قوت کی کہ میں ان سب انسانوں کو گمراہ کروں گا بجز ان بندوں کے جن کو آپ نے منتخب فرما لیا ہے۔
اور بعض قراتوں میں یہ لفظ بکسر لام مخلصین بھی آیا ہے، اور مخلص کے معنی یہ ہے کہ جو اللہ تعالی کی عبادت و فرما برداری اخلاص کے ساتھ کرے، اس میں کسی دنیاوی اور نفسانی غرض و شہرت و جاہ وغیرہ کا دخل نہ ہو۔ اس صورت میں مراد اس آیت کی یہ ہوگی کہ جو شخص بھی اپنے عمل اور عبادت میں مخلص ہو، اللہ تعالی گناہوں سے بچنے میں اس کی امداد فرماتے ہیں۔ اس آیت میں حق تعالی نے دو لفظ سوء اور فحشا کے استعمال فرمائے ہیں۔ سوء کے لفظی معنی برائی کے ہیں اور مراد اس سے صغیرہ گناہ ہے، اور فحشا کے معنی بے حیائی کے ہیں۔ فحشا کے معنی بے حیائی کے ہیں، اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کبیرہ اور صغیرہ دونوں قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھا۔ اسی سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف قرآن میں جس ہم یعنی خیال کو منسوب کیا ہے وہ محض غیر اختیاری وسوسے کے درجے کا ہم تھا، جو نہ کبیرہ گناہ میں داخل ہے نہ صغیرہ میں، بلکہ معاف ہے۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ اور دونوں دوڑے دروازے کو، اور عورت نے چیر ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے، اور دونوں مل گئے عورت کے خاوند سے دروازے کے پاس۔ بولی اور کچھ سزا نہیں ایسے شخص کی جو چاہے تیرے گھر میں برائی مگر یہی کہ قید میں ڈالا جائے یا عذاب دردناک۔ یوسف بولا اسی نے خواہش کی مجھ سے کہ نہ تھاموں اپنے جی کو، اور گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے لوگوں میں سے۔ اگر ہے اس کا کرتا پھٹا آگے سے تو عورت سچی ہے اور وہ ہے جھوٹا، اور اگر ہے کرتا اس کا پھٹا پیچھے سے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ پھر جب دیکھا عزیز نے کرتا اس کا پھٹا ہوا پیچھے سے، کہا بے شک یہ ایک فریب ہے تم عورتوں کا، البتہ تمہارا فریب بڑا ہے۔ یوسف جانے دے اس ذکر کو، اور عورت تو بخشوا اپنا گناہ، بے شک تو ہی گناہگار تھی۔ خلاصہ تفصیل۔ اور جب اس عورت نے پھر وہی اصرار کیا تو یوسف علیہ السلام وہاں سے جان بچا کر بھاگے، اور وہ ان کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے چلی، اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، اور دوڑنے میں جو ان کو پکڑنا چاہا تو اس عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ ڈالا،
یعنی اس نے کرتا پکڑ کر کھینچنا چاہا اور یوسف علیہ السلام آگے کی طرف دوڑے تو کرتا پھٹ گیا، مگر یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکل آئے اور عورت بھی ساتھ تھی، تو دونوں نے اتفاقاً اس عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس کھڑا پایا۔ عورت خاوند کو دیکھ کر سٹپٹائی اور فوراً بات بنا کر بولی کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے اس کی سزا بجز اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جیل خانے بھیجا جائے یا اور کوئی دردناک سزا ہو جیسے ضرب جسمانی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو میری طرف الزام کا اشارہ کرتی ہے بالکل جھوٹی ہے، بلکہ معاملہ برعکس ہے۔ یہی مجھ سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے مجھ کو پھسلاتی تھی، اور اس موقع پر اس عورت کے خاوند میں سے ایک گواہ نے جو کہ شیرخوار بچہ تھا اور یوسف علیہ السلام کے معجزے سے بول پڑا اور آپ کی برات پر شہادت دی۔ اس بچے کا بولنا ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ اس پر دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ اس شیرخوار بچے نے ایک معقول علامت بتلا کر عاقلانہ فیصلہ بھی کیا اور کہا کہ ان کا کرتا دیکھو کہاں سے پھٹا ہے، اگر آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹے، اور اگر وہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ سو جب عزیز نے ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا، عورت سے کہنے لگا کہ یہ تم عورتوں کی چالاکی ہے، بے شک تمہاری چالاکیاں بھی غضب کی ہوتی ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اے یوسف اس بات کو جانے دو، یعنی اس کا چرچا یا خیال مت کرو۔ اور عورت سے کہا کہ اے عورت تو یوسف سے اپنے قصور کی معافی مانگ، بے شک سراسر تو ہی قصوروار ہے۔ معارف و مسائل۔ پچھلی آیات میں یہ بیان آیا ہے کہ جس وقت عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش میں مشغول تھی اور یوسف علیہ السلام اس سے بچ رہے تھے، مگر فطری اور غیر اختیاری خیال کی کشمکش بھی تھی، تو حق تعالی نے اپنے برگزیدہ پیغمبر کی اعانت کے لیے بطور معجزے کے کوئی ایسی چیز سامنے کر دی جس نے دل سے وہ غیر اختیاری خیال بھی نکال ڈالا، خواہ وہ چیز اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت ہو یا وحی الہی کی کوئی آیت۔ آیت مذکورہ میں یہ بتلایا ہے کہ یوسف علیہ السلام اس خلوت گاہ میں اس برہان ربی کا مشاہدہ کرتے ہی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے۔ عزیز کی بیوی ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑی اور یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ کر ان کو باہر جانے سے روکنا چاہا۔ وہ عزم کے مطابق نہ رکے تو کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، مگر یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکل آئے اور ان کے پیچھے زلیخا بھی۔ تاریخی روایتوں میں مذکور ہے کہ دروازے پر قفل لگا دیا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام دوڑ کر دروازے پر پہنچے تو خود بخود یہ قفل کھل کر گر گیا۔ جب یہ دونوں دروازے سے باہر آئے تو دیکھا کہ عزیز مصر سامنے کھڑے ہیں۔ ان کی بیوی سہم گئی اور بات یوں بنائی کہ الزام اور تہمت یوسف علیہ السلام پر ڈالنے کے لیے کہا کہ جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برے کام کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو قید میں ڈالا جائے یا کوئی دوسری جسمانی سخت سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پیغمبرانہ شرافت کی بنا پر غالباً اس کا راز فاش نہ فرماتے، مگر جب اس نے پیش قدمی کر کے یوسف علیہ السلام پر تہمت رکھنے کا اشارہ کیا تو مجبور ہو کر انہوں نے حقیقت کا اظہار کیا کہ راودتنی عن نفسی، یعنی یہی مجھ سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے مجھے پھسلا رہی تھی۔ معاملہ بڑا نازک اور عزیز مصر کے لیے اس کا فیصلہ سخت دشوار تھا کہ ان میں سے کسے سچا سمجھے۔ شہادت اور ثبوت کا کوئی موقع نہ تھا، مگر اللہ جل شانہ جس طرح اپنے برگزیدہ بندوں کو گناہ سے بچا لیتے ہیں اور ان کو معصوم و محفوظ رکھتے ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی ان کو رسوائی سے بچانے کا انتظام معجزانہ انداز سے فرما دیتے ہیں، اور عموماً ایسے مواقع پر ایسے چھوٹے بچوں سے کام لیا گیا ہے جو عادتاً بولنے بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے،
مگر بطور معجزہ ان کو گویائی عطا فرما کر اپنے مقبول بندوں کی برات کا اظہار فرما دیتے ہیں۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام پر جب لوگ تہمت باندھنے لگے تو صرف ایک دن اور راجح قول کے مطابق 40 کے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حق تعالی نے گویائی عطا فرما کر ان کی زبان سے والدہ کی پاکی ظاہر فرما دی اور قدرت خداوندی کا ایک خاص مظہر سامنے کر دیا۔ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ جریج پر اسی طرح کی ایک تہمت ایک بڑی سازش کے ساتھ باندھی گئی تو نوزائیدہ بچے نے ان کی برات کے لیے شہادت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کو شبہ پیدا ہوا تو فرعون کی بیوی کے بال سنوارنے والی عورت کی چھوٹی بچی کو گویائی عطا ہوئی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں فرعون کے ہاتھ سے بچایا۔ ٹھیک اسی طرح یوسف علیہ السلام کے واقعے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق ایک چھوٹے بچے کو حق تعالی جل شانہ نے گویائی عطا فرما دی اور وہ بھی نہایت عاقلانہ اور حکیمانہ انداز کی۔ یہ چھوٹا بچہ اسی گھر میں گہوارے کے اندر پڑا تھا۔ یہ کس کو گمان ہو سکتا تھا کہ وہ ان حرکتوں کو دیکھے اور سمجھے گا اور پھر اس کو کسی انداز سے بیان بھی کر دے گا، مگر قادر مطلق اپنی اطاعت میں مجاہدہ کرنے والوں کی شان ظاہر کرنے کے لیے دنیا کو دکھلا دیتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی خفیہ پولیس CID ہے جو مجرم کو خوب پہچانتی اور اس کے جرائم کا ریکارڈ رکھتی ہے اور ضرورت کے وقت اس کا اظہار کر دیتی ہے۔ میدان حشر میں حساب کتاب کے وقت انسان اپنی دنیا کی قدیم عادت کی بنا پر جب اپنے جرائم کا اقبال کرنے سے انکار کرے گا تو اسی کے ہاتھ پاؤں اور کھال اور در و دیوار کو اس کے خلاف گواہ بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت کو محشر کے عظیم الشان مجمع کے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت انسان کو پتہ لگے گا کہ ہاتھ پاؤں اور گھر کے در و دیوار اور حفاظتی انتظامات میں سے کوئی بھی میرا نہ تھا، بلکہ یہ سب رب العزت کے خفیہ کارندے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ چھوٹا بچہ جو گہوارے میں بظاہر اس دنیا کی ہر چیز سے غافل و بے خبر پڑا تھا، وہ یوسف علیہ السلام کے معجزے کے طور پر عین اس وقت بول اٹھا جبکہ عزیز مصر اس واقعے سے کشمکش میں مبتلا تھا۔ پھر یہ بچہ اگر صرف اتنا ہی کہہ دیتا کہ یوسف علیہ السلام بری ہیں، زلیخا کا قصور ہے، تو وہ بھی ایک معجزے کی حیثیت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں برات کی بڑی شہادت ہوتی، مگر اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے اس بچے کی زبان پر ایک حکیمانہ بات کہلوائی کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھو، اگر وہ آگے سے پھٹا ہے تو تب تو زلیخا کا کہنا سچا اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ پیچھے سے پھٹا ہے تو اس میں اس کے سوا کوئی دوسرا احتمال ہی نہیں کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور زلیخا ان کو روکنا چاہتی تھی۔ یہ ایک ایسی بات تھی کہ بچے کی گویائی کے اعجاز کے علاوہ خود بھی ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتی تھی، اور جب بتلائی ہوئی علامت کے مطابق کرتے کا پیچھے سے شق ہونا مشاہدہ کیا گیا تو یوسف علیہ السلام کی برات ظاہری علامات سے بھی ظاہر ہو گئی۔ شاہد یوسف کی جو تفسیر ہم نے بیان کی ہے کہ وہ ایک چھوٹا بچہ تھا جس کو اللہ تعالی نے بطور معجزہ گویائی عطا فرما دی، یہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند میں اور ابن حیان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصحیح میں اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں نقل کر کے حدیث صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے 4 بچوں کو گہوارے میں گویائی عطا فرمائی ہے، یہ چاروں وہی ہیں جو ابھی ذکر کیے گئے ہیں، اور بعض روایات میں شاہد کی دوسری تفسیریں بھی نقل کی گئی ہیں، مگر ابن جریر، ابن کثیر وغیرہ ائمہ تفسیر نے پہلی ہی تفسیر کو راجح قرار دیا ہے۔ احکام و مسائل، آیات مذکورہ سے چند اہم مسائل اور احکام نکلتے ہیں۔ اول، آیت
واستبق الباب سے یہ معلوم ہوا کہ جس جگہ گناہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو اس جگہ ہی کو چھوڑ دینا چاہیے، جیسا یوسف علیہ السلام نے وہاں سے بھاگ کر اس کا ثبوت دیا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ احکام الہیہ کی اطاعت میں انسان پر لازم ہے کہ اپنی مقدور بھر کوشش میں کمی نہ کرے، خواہ اس کا نتیجہ بظاہر کچھ برآمد ہوتا نظر آئے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ احکام الہیہ کی اطاعت میں انسان پر لازم ہے کہ اپنی مقدور بھر کوشش میں کمی نہ کرے، خواہ اس کا نتیجہ بظاہر کچھ برآمد ہوتا نظر نہ آئے۔ نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، انسان کا کام اپنی محنت اور مقدور کو اللہ کی راہ میں صرف کر کے اپنی بندگی کا ثبوت دینا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے سب بند ہونے اور تاریخی روایات کے مطابق مقفل ہونے کے باوجود دروازے کی طرف دوڑنے میں اپنی پوری قوت خرچ فرما دی۔ ایسی صورت میں اللہ جل شانہ کی طرف سے امداد و اعانت کا بھی اکثر مشاہدہ ہوتا ہے کہ بندہ جب اپنی پوری کوشش کر لیتا ہے تو اللہ تعالی کامیابی کے اسباب بھی مہیا فرما دیتے ہیں۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اسی مضمون پر ارشاد فرمایا ہے، گرچہ رخنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف و رمی باید دوید۔ ایسی صورت میں اگر ظاہری کامیابی بھی حاصل نہ ہو تو بندے کے لیے یہ ناکامی بھی کامیابی سے کم نہیں۔ گر مرادت را مذاق شکرست، نہ مرادی نہ مراد دل برست۔ ایک بزرگ عالم جیل میں تھے، جمعہ کے روز اپنی قدرت کے مطابق غسل کرتے اور اپنے کپڑے دھو لیتے اور پھر جمعہ کے لیے تیار ہو کر جیل خانے کے دروازے تک جاتے، وہاں پہنچ کر عرض کرتے کہ یا اللہ، میری قدرت میں اتنا ہی تھا، آگے آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالی کی رحمت عامہ سے کچھ بعید نہ تھا کہ ان کی کرامت سے جیل کا دروازہ کھل جاتا اور یہ نماز جمعہ ادا کر لیتے، لیکن اس نے اپنی حکمت سے اس بزرگ کو وہ مقام عالی عطا فرمایا جس پر ہزاروں کرامتیں قربان ہیں کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے جیل کا دروازہ نہ کھلا، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنے کام میں ہمت نہیں ہاری، ہر جمعہ کو مسلسل یہی عمل جاری رکھا۔ یہی وہ استقامت ہے جس کو اکابر صوفیہ نے کرامت سے بالا تر فرمایا ہے۔ تیسرا مسئلہ، اس سے یہ ثابت ہوا کہ کسی شخص پر کوئی غلط تہمت باندھی تو اپنی صفائی پیش کرنا سنت انبیاء ہے، یہ کوئی توکل یا بزرگی نہیں کہ اس وقت خاموش رہ کر اپنے آپ کو مجرم قرار دے دے۔ چوتھا مسئلہ اس میں شاہد کا ہے۔ یہ لفظ جب عام فقہی معاملات اور مقدمات میں بولا جاتا ہے تو اس سے وہ شخص مراد ہوتا ہے جو زیر نزاع معاملے کے متعلق اپنا چشم دید کوئی واقعہ بیان کرے۔ اس آیت میں جس کو شاہد کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اس نے کوئی واقعہ یا اس کے متعلق اپنا کوئی مشاہدہ بیان نہیں کیا بلکہ فیصلہ کرنے کی ایک صورت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کو اصطلاحی طور پر شاہد نہیں کہا جا سکتا، مگر ظاہر ہے کہ یہ اصطلاحات سب بعد کے علماء و فقہا نے افہام و تفہیم کے لیے اختیار کر لی ہیں۔ قرآن کریم کی نہ یہ اصطلاحیں ہیں نہ وہ ان کا پابند ہے۔ قرآن کریم نے یہاں اس شخص کو شاہد اس معنی کے اعتبار سے فرمایا ہے کہ جس طرح شاہد کے بیان سے معاملے کا تصفیہ آسان ہو جاتا ہے اور کسی ایک فریق کا حق پر ہونا ثابت ہو جاتا ہے، اس بچے کے بیان سے بھی یہی فائدہ حاصل ہو گیا کہ اصل تو اس کی معجزانہ گویائی ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے شاہد تھی، اور پھر اس نے جو علامات بتلائیں ان کا حاصل بھی انجام کار یوسف علیہ السلام ہی کی برات کا ثبوت ہے۔ اس لیے یہ کہنا صحیح ہو گیا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی، حالانکہ اس نے یوسف علیہ السلام کو سچا نہیں کہا بلکہ دونوں احتمالوں کا ذکر کر دیا تھا، اور زلیخا کے سچے ہونے کو ایک ایسی صورت میں بھی فرضی طور پر تسلیم کر لیا تھا جس میں ان کا سچا ہونا یقینی نہ تھا۔
بلکہ دوسرا بھی احتمال موجود تھا، کیونکہ کرتے کا سامنے سے پھٹنا دونوں صورتوں میں ممکن ہے، اور یوسف علیہ السلام کے سچے ہونے کو صرف ایسی صورت میں تسلیم کیا تھا جس میں اس کے سوا کوئی دوسرا احتمال ہی نہیں ہو سکتا، لیکن انجام کار نتیجہ اس حکمت عملی کا یہی تھا کہ یوسف علیہ السلام کا بری ہونا ثابت ہو۔ پانچواں مسئلہ اس میں یہ ہے کہ مقدمات اور خصومات کے فیصلوں میں قرائن اور علامات سے کام لیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس شاہد نے کرتے کے پیچھے سے پھٹنے کو اس کی علامت قرار دیا کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے، زلیخا پکڑ رہی تھی۔ اس معاملے میں اتنی بات پر تو سب فقہا کا اتفاق ہے کہ معاملات کی حقیقت پہچاننے میں علامات اور قرائن سے ضرور کام لیا جائے، جیسا کہ یہاں کیا گیا، لیکن محض علامات و قرائن کو کافی ثبوت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ واقعہ یوسف علیہ السلام میں بھی در حقیقت برات کا ثبوت تو اس بچے کی معجزانہ انداز سے گویائی ہے۔ علامات و قرائن جن کا ذکر کیا گیا ہے ان سے اس معاملے کی تائید ہو گئی۔ بہرحال یہاں تک یہ ثابت ہوا کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت و الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے بچے کو خلاف عادت گویائی دے کر اس کی زبان سے یہ حکیمانہ فیصلہ صادر فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھو، اگر وہ پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ اس کی صاف علامت ہے کہ وہ بھاگ رہے تھے اور زلیخا پکڑ رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ مذکورہ آیات میں سے آخری دو آیتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ عزیز مصر بچے کے اس طرح بولنے ہی سے یہ سمجھ چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر کرنے کے لیے یہ ما فوق العادہ صورت پیش آئی ہے۔ پھر اس کے کہنے کے مطابق جب یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی پیچھے سے ہی پھٹا ہے تو یقین ہو گیا کہ قصور زلیخا کا ہے، یوسف علیہ السلام بری ہیں۔ تو اس نے پہلے تو زلیخا کو خطاب کر کے کہا انہ من کیدکن، یعنی یہ سب تمہارا مکر و حیلہ ہے کہ اپنی خطا دوسرے کے سر ڈالنا چاہتی ہو۔ پھر کہا کہ عورتوں کا مکر و حیلہ بہت بڑا ہے کہ اس کو سمجھنا اور اس سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر ان کا نرم و نازک اور ضعیف ہوتا ہے، دیکھنے والے کو ان کی بات کا یقین جلد آ جاتا ہے، مگر عقل و دیانت کی کمی کے سبب بسا اوقات وہ فریب ہوتا ہے۔ تفسیر قرطبی میں روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا قید اور مکر شیطان کے قید و مکر سے بڑھا ہوا ہے، کیونکہ حق تعالی نے شیطان کے قید کے متعلق تو یہ فرمایا ہے کہ وہ ضعیف ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور عورتوں کے قید کے متعلق یہ فرمایا کہ ان کیدکن عظیم، یعنی تمہارا قید بہت بڑا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس سے مراد سب عورتیں نہیں بلکہ وہی ہے جو اس طرح کے مکر و حیلے میں مبتلا ہوں۔ عزیز مصر نے زلیخا کو اس کی خطا بتلانے کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اعرض عن ھذا، یعنی اے یوسف تم اس واقعے کو نظر انداز کرو اور کسی سے نہ کہو تاکہ رسوائی نہ ہو۔ پھر زلیخا کو خطاب کر کے کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، یعنی خطا سراسر تمہاری ہے، تم اپنی غلطی کی معافی مانگو۔ اس سے بظاہر یہ مراد ہے کہ وہ اپنے شوہر سے معافی مانگے، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے معافی مانگے کہ خود خطا کی اور تہمت ان کے سر ڈالی۔ فائدہ، یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ شوہر کے سامنے اپنی بیوی کی ایسی خیانت اور بے حیائی ثابت ہو جانے پر اس کا مشتعل نہ ہونا اور پورے سکون و اطمینان سے باتیں کرنا انسانی فطرت سے بہت قابل تعجب ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ عزیز مصر کوئی بغیرت آدمی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حق تعالی نے جس طرح یوسف علیہ السلام کو گناہ سے
پھر رسوائی سے بچانے کا فوق العادت انتظام فرمایا، اسی انتظام کا ایک جز یہ بھی تھا کہ عزیز مصر کو غصے سے مشتعل نہیں ہونے دیا، ورنہ عام عادت کے مطابق ایسے موقع پر انسان تحقیق و تفتیش کے بغیر ہی ہاتھ چھوڑ بیٹھتا ہے، اور زبان سے گالی گلوچ تو معمولی بات ہے۔ اگر عام انسانی عادت کے مطابق عزیز مصر کو اشتعال ہو جاتا تو ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ سے یا زبان سے یوسف علیہ السلام کی شان کے خلاف کوئی بات سرزد ہو جاتی۔ یہ قدرت حق کے کرشمے ہیں کہ اطاعت حق پر قائم رہنے والے کی قدم قدم پر کس طرح حفاظت کی جاتی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بعد کی آیتوں میں اور واقعہ ذکر کیا گیا ہے جو پچھلے قصے سے ہی وابستہ ہے، وہ یہ کہ یہ واقعہ چھپانے کے باوجود درباری لوگوں کی عورتوں میں پھیل گیا۔ ان عورتوں نے عزیز کی بیوی کو لعن طعن کرنا شروع کیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ 5 عورتیں عزیز مصر کے قریبی افسروں کی بیویاں تھیں۔ یہ عورتیں آپس میں کہنے لگیں کہ دیکھو کیسی حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے اتنے بڑے مرتبے پر ہوتے ہوئے اپنے نوجوان غلام پر فریفتہ ہو کر اس سے اپنی مطلب برآری چاہتی ہے، ہم تو اس کو بڑی گمراہی پر سمجھتے ہیں۔ آیت میں لفظ فتح فرمایا ہے، فتح کے معنی نوجوان کے ہیں۔ عرف میں مملوک غلام جب چھوٹا ہو تو اس کو غلام کہتے ہیں، جوان ہو تو لڑکے کو فتح اور لڑکی کو فتات کہا جاتا ہے۔ اس میں یوسف علیہ السلام کو زلیخا کا غلام یا تو اس وجہ سے کہا گیا کہ شوہر کی چیز کو بھی عادتاً بیوی کی چیز کہا جاتا ہے، اور یا اس لیے کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنے شوہر سے بطور ہبہ اور تحفہ لے لیا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وبرحمتك يا ارحم الراحمين۔